حضرات محترم، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اللہ کے حضور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کل ہم نے دیکھا کہ زکریا علیہ السلام نے کس طرح اللہ سے دعا کی۔ اس کا دعا کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے ایک تمہید باندھی جائے۔ زکریا علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، مقصد تو یہی تھا، لیکن اس سے پہلے ایک لمبی تمہید باندھی کہ یا اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، میرے بال سفید ہو گئے، میری بیوی بانجھ ہے، اپنے سارے مسئلے بیان کیے اور اس کے بعد ایک عرض جو ہے اللہ کے حضور میں پیش کی۔ اچھا، ایسا نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ اصل میں کہ یہ بات کا بیان کرنا اپنی محتاجی کا بیان کرنا ہے، اپنے محتاج ہونے کا اظہار کرنا ہے۔ تو جتنا انسان اپنے محتاج ہونے کا اظہار کرتا ہے اتنا ہی اللہ کو پیار آتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے دعا کی۔ نوح علیہ السلام کی ایک لمبی محنت ہے، ہمارے لیے کہنا بھی آسان ہے، آپ کے لیے سننا بھی آسان ہے۔ 900 برس تبلیغ کی ہے، محنت کی ہے، اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر یا اپنے باپ کے کندھے پہ سر رکھ کر اپنا کوئی دکھڑا بیان کرے، یعنی یہ ماں سے یا باپ سے بیان کرے کہ میں نے تو یہ محنت کی، یہ محنت کی، یہ محنت کی، پھر بھی میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو اماں جان میں نے تو اپنی پورا کام کر لیا تھا، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام بھی 900 برس کے بعد اللہ کو اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں، اپنا دکھ سناتے ہیں، اور دکھ سنانے کے بعد صرف ایک جملہ دعا کا کہتے ہیں۔ اب پہلے ایک لمبا دکھ ہے جو اللہ کو سنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قال ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے تو اس قوم کو دن کو بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری پکار کا ان پر الٹا ہی اثر ہوا، یہ میری ہر پکار پر مجھ سے بھاگتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور میں نے جب بھی ان کو پکارا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور اس لیے پکارا تھا تاکہ تو ان کو بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، میری بات سننے سے انکار کر دیا۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنی چادریں لپیٹ کے چل پڑے، وَأَصَرُّوا، اور اپنی ہی بات پر اصرار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے بڑا تکبر کیا۔ اب یہ اپنا دکھ بیان کر رہے ہیں اللہ کے حضور۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میرے پروردگار میں نے تو علی الاعلان بھی ان کو پکارا۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے ان کو کھلے بھی پکارا، چپکے سے بھی پکارا، تنہائیوں کے اندر بھی پکارا، مجمع کے اندر بھی پکارا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میرے پروردگار میں نے تو ان کو یہ بھی سمجھایا، ارے پگلو اللہ کے حضور جو ہے استغفار کر لو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے اللہ تم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، آسمان کے دروازے تم پر کھل جائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ تمہارے مالوں کے اندر برکتیں دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہارے بیٹے اللہ بڑھا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تمہارے لیے باغات لگا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ اب دیکھیں لمبی تمہید چل رہی ہے، لمبی بات، لمبا دکھڑا بیان کر رہے ہیں۔ یہ آیت بھی درمیان میں آ گئی، اس کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی کوئی بندہ اپنا مسئلہ بیان کرتا تو وہ اس سے کہتے استغفار کرو۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ایک بندہ آیا کہ جی میرے اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرا ہے جو میرے رزق کی بڑی تنگی ہے، فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرا ہے کہ جی میرے گھر میں بڑی پریشانی ہے، فرمایا کہ استغفار کرو۔ یعنی جو بندہ بھی آتا رہا حضرت علی فرماتے رہے کہ استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے سب کا ایک ہی حل بتایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے پاس سے تھوڑا بتایا۔ سورہ نوح کے اندر اللہ کا یہ وعدہ ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نے تو سورہ نوح سے بتایا تھا
تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، اور میں نے تو ان سے وعدہ بھی کیا کہ اگر تم استغفار کر لو گے اللہ تم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گے۔ اب یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد ایک جملہ، وقال نوح الرب لا تذر، اے میرے رب لا تذر علی الکافرین علی الارض من الکافرین دیارا، میرے رب اب تو اس سرزمین پر ایک کافر بھی نہ چھوڑ۔ اب یہ انتہا ہو گئی، 900 برس 950 برس بیت گئے۔ اب یہ سارا دکھڑا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے دعا کا ایک جملہ ہے، صرف ایک جملہ، کون سا؟ وقال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ میرے رب اب تو اس زمین پر کافروں کا ایک فرد بھی نہ چھوڑ۔ تو اس کے بعد جو ہوا آپ جانتے ہیں کہ بڑا جو طوفان آیا، زمین پر سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچا۔ تو یہ ہوتی ہے پیغمبر کی دعا۔ تو دعا کا ایک سلیقہ یہ ہے کہ اللہ سے انسان بیان کرے کہ میں نے کیا کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، مالک میری تو ہر تدبیر ناکام ہو گئی، اب تو ہے تدبیروں کو سیدھا کرنے والا، مولا میں تو جو کرتا ہوں میری تدبیریں الٹی پڑ جاتی ہیں، اور تو الٹی کو بھی سیدھی کر سکتا ہے، میری تدبیروں کو سیدھا کر دے۔ اور میرے مالک میری تدبیروں سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا آپ کے امر سے، ہوگا آپ کے حکم سے۔ میں تو ایسے دیواروں کے اندر سر پھوڑتا رہا، کیونکہ تیرا حکم ہے کرو تو میں کرتا رہا، لیکن تو اس کے اندر پھل لگا دے۔ تو اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو آج ہم نے دعا کا یہ سلیقہ سیکھا سیدنا نوح علیہ السلام سے کہ ہمیں دعا کرنے سے پہلے اللہ کو اپنا دکھڑا بیان کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ ایک دعائیں تو ہم کرتے ہیں نماز میں، نماز کے بعد، اس عبادت کے مغز کے لیے ہمیں علیحدہ وقت بھی نکالنا چاہیے۔ خاص طور پہ رمضان میں کوئی تنہائی میں علیحدہ وقت نکالیں، رب کو اپنا دکھڑا بیان کریں، لمبی تمہید بیان کریں، اور صرف اس مقصد کے لیے بیٹھیں کہ میں نے اپنے رب سے مانگنا ہے، اس سے باتیں کرنی ہے، اپنا دکھ بیان کرنا ہے، اپنا مسئلہ حل کروانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ مسئلے کو حل کریں گے۔